تغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني اسماء موصولہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے، ایک پورا جملہ اس کے بعد آتا ہے، تو پورا جملہ اس کے ساتھ مل کر یہ پیچھے کسی کا فاعل بن جاتا ہے، مفعول بن جاتا ہے، یہ پیچھے کوئی معمول بن جاتا ہے، تو یہ کسی اسم کی جگہ ذکر ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ ذکر ہوں قرآن مجید کے اندر، عربی عبارت کے اندر، تو ہمیں بہت ہی آسان ہے ان کا ترجمہ کرنا۔ جیسے ہی یہ لفظ آئیں ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے، یہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے۔ جیسے یہ ہمارے سامنے ہو تو ہم نے ان کا ترجمہ اسی ہی حساب سے کرنا ہے۔ جیسے الذی، وہ، تو وہ سے مراد وہ واحد، ایک مرد، ایک مذکر جو غائب ہے۔ تو اگر اس کے مقابلے میں اللتی آئے تو اللتی کا معنی ہوگا وہ ایک عورت، الذین ہو جمع ہوگا۔ تو اس کے لیے چند الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو آپ نے ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے، تو ترجمے میں آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا وہی معنی کریں گے جو سیکھا ہوگا۔ تو یہ جو مذکر کے الفاظ ہے یہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کروں گا، پھر مؤنث کے۔ مذکر کے لیے سب سے پہلے الذی، الذی ایک واحد ایک مذکر کے لیے ہے، اور اس کا تثنیہ اللذانی، اللذینی، دو طرح سے تثنیہ اس کے آتے ہیں۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے ایک اس کی رفعی حالت ہوتی ہے، اگر کسی جگہ پہ اس کا جو عمل کرنے والا ہے تو یہ معمول مرفوع بن رہا ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے اس میں اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے تو اللذانی ہوگا، اگر یہ نصبی حالت میں ہوگا تو اللذینی ہوگا۔ تو اللذینی یا اللذانی اگر آئے تو اس کا مطلب ہے دو مذکر، الذی واحد ایک مذکر، اللذینی اللذانی دو مذکر، اور الذین یہ جمع مذکر۔ الذین اگر جہاں بھی موجود ہو تو اس کا مطلب ہے پیچھے جن کا تذکرہ ہوا تمام کے تمام جمع مذکر ہیں۔ تو دوسری طرف ہے مؤنث کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اللاتی ہے، اللاتی وہ جو، وہ عورت، وہ غائب میں جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو مؤنث ہے تو اس کے لیے اللاتی بولا جاتا ہے۔ تو اس کے تثنیہ کے لیے بھی دو ہی الفاظ ہیں، رفعی اور نصبی حالت میں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر رفعی حالت ہوگی تو اس کا اور اعراب ہوگا، اگر نصبی حالت ہوگی اور اعراب ہوگا۔ تو اس میں بھی اللاتی واحد ہے اور اس کا تثنیہ ہے اللتانی، اللتینی۔ اللتانی یہ رفعی حالت ہے، الف ما قبل مفتوح، اور اللتینی یہ بھی رفعی حالت ہے، یا ما قبل مفتوح۔ تو اگر اس کے ساتھ یا ما قبل مفتوح ہو تو یہ ہمیشہ یہ تثنیہ ہوتا ہے، اگر یا ما قبل مکسور ہو تو یہ جمع ہوتا ہے۔ تو واحد کے لیے اللاتی، تثنیہ کے لیے اللتینی، اللتانی، اور جمع کے لیے اس کے دو لفظ آتے ہیں اللاتی، اللواتی۔ یہ اسماء موصولہ ہیں، یہ بھی اشارے کی طرح ہی ہوتے ہیں، پیچھے ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، کنایہ کیا جاتا ہے، یہ اسماء موصولہ ہیں۔ آیات المولى تدفعني